میرا نام عارش تھا۔ بچپن میں باپ کی موت کے بعد مجھے میرے تایا کے گھر بھیج دیا گیا۔ تائی جان مجھے ہمیشہ گھر کا بوجھ کہتی۔ ان کی بیٹی ماریا سب سے پیاری تھی۔ ماریا جب بھی مجھ سے کھیلنے آتی تو تائی جان چیخ اٹھتی، دور ہے اس کیڑے سے، تیری اوقات نہیں ہے میری بیٹی کے پاس بیٹھنے کی۔ میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ ایک دن میں ان کی لاڈلی ماریا کو انہی کے سامنے رو لوں گا۔ وقت گزرا، میں سخت محنت سے پڑھا، اچھی نوکری کر لی۔ میں اب ایک مشہور مصنف بھی بن چکا تھا۔ میرے ناول لوگوں کے دل جیت رہے تھے، لیکن میرے دل میں اب بھی وہی آگ سلگ رہی تھی۔ ماریا اب ڈاکٹر بن چکی تھی، بہت خوبصورت، شریف اور معصوم۔ میں نے اس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیا۔ اسے کہانیاں سناتا، اس کے لیے چائے لاتا، کہتا ماریا تو میری پہلی محبت ہو۔ وہ مجھ پر یقین کر بیٹھی۔ ایک رات میں نے سب کچھ پلان کر لیا۔ فیملی فنکشن کے دوران میں نے ماریا سے نکاح کا اعلان کر دیا۔ ماریا خوشی سے پھول اٹھی تھی۔ تائی جان حیران تھی، مگر ماریا کی خوشی دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ نکاح ہو گیا۔ رات کو جب ماریا شرماتی ہوئی میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ماریا یہ نکاح محبت کے لیے نہیں، بدلے کے لیے ہے۔ ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عارش کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ٹھنڈے لہجے میں ساری حقیقت بتا دی۔ تائی جان نے مجھ پر جو ظلم کیے تھے، میری ماں کو گھر سے نکالنے کی بات، سب کچھ۔ اب تم میری بیوی ہو، مگر میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا۔ تم صرف میرا بدلہ ہو۔ ماریا رو پڑی۔ عارش میں تم سے سچی محبت کرتی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس رات میں نے اپنا سارا غصہ، ساری نفرت ماریا پر اتار دی۔ وہ روتی رہی، منت کرتی رہی، مگر میں بے رحم رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنا سامان پیک کیا اور لندن کے لیے فلائٹ پکڑ لی۔ تائی جان کو فون کیا، آپ کی لاڈلی اب میری بیوی ہے، مگر میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ لندن میں میری زندگی بے سکون تھی۔ ہر رات ماریا کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی۔ میں ناول لکھتا تو ہر کردار میں ماریا نظر آتی۔ میرے قارئین کہتے، عارش صاحب آپ کی کہانیاں اب بہت اداس ہو گئی ہیں۔ میں شراب پینے لگا، نیند کی گولیاں کھانے لگا۔ ایک رات میں نے خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن مجھے پاکستان سے کال آئی، تائی جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں واپس آیا، گھر پہنچا تو سب مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ماریا کے بارے میں پوچھا تو تایا جان نے آنکھیں نم کرتے ہوئے کہا، وہ مر چکی ہے عارش، تمہارے جانے کے بعد اس نے خود کو بہت سنبھالا، مگر اس کی صحت خراب تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اور ہمارا بچہ؟ تایا جان نے سر جھکا لیا۔ ایک بیٹی ہے، نام ہے عائشہ۔ ماریا نے مرتے وقت کہا تھا کہ عائشہ کو کبھی اس کے باپ کا نام نہ بتانا۔ میں نے ماریا کی قبر پر جا کر خوب رویا، پھر عائشہ کو ڈھونڈا۔ عائشہ اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ 6 سال کی معصوم سی بچی، بالکل ماریا کی طرح آنکھیں۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کون ہیں انکل؟ میں رو پڑا۔ میں تمہارا ابو ہوں بیٹی۔ عائشہ نے مجھے گلے لگا لیا۔ امی کہتی تھیں کہ ابو بہت دور گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری، لندن، سب، عائشہ کے ساتھ رہنے لگا، لیکن ماریا کی یاد مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ایک دن عائشہ نے مجھے ایک ڈائری دی، امی نے لکھی تھی، کہا تھا جب ابو آئیں تو دے دینا۔ ڈائری کھولی تو ماریا کا آخری پیغام تھا، عارش میں تم سے نفرت نہیں کر سکی، تم نے مجھے توڑا، مگر میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا۔ عائشہ ہماری ہے، اسے اچھے باپ بن کے دکھانا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ میں پڑھ کر بہت رویا۔ آج عائشہ 8 سال کی ہے۔ میں اسے پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میری نئی کہانیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ میں مسکرا کر کہتا ہوں، کیونکہ اب میری کہانی میں حقیقت شامل ہو گئی ہے۔ پیارے ریڈرز، نفرت اور بدلے کی آگ صرف دل جلاتی ہے، معافی اور محبت ہی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ماریا نے عارش کو معاف کیوں کر دیا تھا۔ اللہ حافظ۔